السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم حاضرین، ہماری یہ آج کی جو نشست ہے، یہ دوسرے پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے آئیے اس پارے کے اہم نکات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس پارے کے اندر ایک اہم تذکرہ اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا کیا ہے، قبلہ کی تبدیلی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16 سے 17 مہینے تک آپ خانہ کعبہ کے بجائے شام بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہی ہو جائے جو ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اسی قبلے کی جانب آپ کی تمنا تھی کہ ہمارا بھی قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، اور آپ بار بار نظریں آسمان کی جانب اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کی چاہت کے حساب سے قبلہ کو بدل دیا ہے، اب آپ بجائے بیت المقدس کی جانب خانہ کعبہ کی جانب آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں بھی آپ رہیں خانہ کعبہ کی جانب چہرہ کر کے آپ نماز ادا کریں۔ اسی صورت کے اندر اور اسی پارے کے اندر ایک اور حکم ہے آیت البر کے نام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہودی اور مدینہ کے منافقین بڑے شور مچانے لگے اور آپس میں مسلمانوں سے خوب اختلاف کرنے لگے اور اس کو خوب بڑا معاملہ بنا کر کے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحویل قبلہ یعنی مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرنا یہ کوئی ایسی نیکی کا کام نہیں ہے جس پر آخرت میں نجات کا دار و مدار ہو، بلکہ نیکی کا کام تو کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، اور دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کرے، اور حتی المقدور ہر نیک اور اچھے کام میں حصہ لے۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ یہ جو قبلہ ہمیں اور آپ کو خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے حکم دیا گیا ہے، یہ تو مرکزیت کے لیے اور اجتماعیت کے لیے ہے۔ نجات کا دار و مدار ہمارے عمل پر ہے، ہمارے عقیدے پر ہے۔ انسان کا اگر عمل اچھا نہ ہو، عقیدے کے اندر کھوٹ اور خرابی ہو، تو انسان ڈھیر ساری بڑی بڑی باتیں کر لے لیکن نجات کی کوئی امید ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو لوگ مشکلات اور مصائب پر صبر کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کی خوشخبری سنائی ہے۔ یقیناً انسان پر اگر مشکل اوقات آئیں تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے صبر کرنا، ہر کوئی صبر نہیں کر پاتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے نہیں کر پاتا ہے، مشکلات کو دیکھ کر انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ لیکن جو مشکلات کے وقت بھی ثابت قدم رہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رکھے، صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں، جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو راستے ہیں، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے، اس میں اگر کوئی قائم ہے تو وہ یہی لوگ قائم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت پر قائم ہونے کی بشارت ان کو سنائی ہے، اس لیے مشکلات کا مقابلہ کریں، جزا قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر ایک اور چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک تو ہے مردار جانور، کہ ایک حلال جانور ہمارے لیے حلال تھا لیکن اگر مر جائے تو اب اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ ذبح کیے بغیر اگر وہ جانور مر جائے تو اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ایسا جانور ہے
جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کیا ہوا جانور کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ آج دیکھیں کہ غیر اللہ کی ایک شکل یہ بھی لوگوں نے بنا لی ہے کہ اپنے باباؤں کے نام پر اور غیروں کے نام پر بکرے پال کر مرغے پال کر رکھتے ہیں کہ یہ فلاں بابا صاحب اور فلاں پیر صاحب کی نظر کے لیے ہے۔ تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نظر بھی عبادت ہے اور عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے۔ تیسری جو حرام کردہ چیز ہے وہ ہے خنزیر کا گوشت، یہ ہر اعتبار سے حرام ہے۔ ایسے ہی ایک اور چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ ہے خون۔ جانور کا گوشت تو ہمارے لیے کچھ جانوروں کا حلال ہے، لیکن خون ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو نقطہ ہے اس پارے کے اندر وہ ہے اسلام کا قانون قصاص۔ اسلام سے پہلے قصاص کے سلسلے میں کوئی منظم قانون نہیں تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر غریب قبیلے کا کوئی شخص کسی مالدار قبیلے کے کسی کو قتل کر دیتا تو بدلے میں اس قبیلے کے لوگ اس پورے قبیلے کو تحس نحس کر دیتے، ایک اعتبار سے ظلم تھا۔ اور اس طریقے کے ڈھیر سارے قصاص کے معاملے میں ظالمانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منظم قانون بنایا کہ جس نے بھی یہ جرم کیا ہے بدلے میں اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نافذ کر کے یہ کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کیسے؟ یہاں تو بدلے میں جان جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ اس طور پر کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، میری جان بھی چلی جائے گی، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دنیا کا کون سا ایسا بیوقوف انسان ہے جو کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اسے یقین ہے کہ میں قتل کروں گا، میں بھی مارا جاؤں گا، کوئی قتل نہیں کرے گا، پورا معاشرہ امن اور سکون سے بھر جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر یہ جرائم بالکل ناپید ہو چکے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کو دیکھیں یا ان ملکوں کو دیکھیں جہاں اسلامی قانون نہیں ہے، کوئی دن اخبار میں یہ کالم خالی نہیں جائے گا کہ کہیں زناکاری نہ ہوئی ہو اور کہیں قتل نہ ہوا ہو، اخبارات بھرے پڑے رہتے ہیں۔ یہ کس بات کی کمی ہے؟ اسلامی قانون کے نہ ہونے کی کمی ہے۔ تو اسلام نے ایسا نظام دیا ہے کہ پورا ماحول سکون سے بھر سکتا ہے، انسان چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس سورت کے اندر اور اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شہر رمضان میں نازل ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا ہے، اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو ہم نے فرض کیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ٹال بٹول نہیں کر سکتے ہیں۔ اور روزے کے دیگر مسائل کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کیا ہے، کئی مسائل بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر حج اور اس کے بعد احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کی کڑی شرط لگائی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے دیکھیں گے صرف ایمان لائے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں جنت تو ہماری ہی ہے، ہمیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ایسے لوگ ہیں جو نماز کے لیے کاروبار نہیں چھوڑ سکتے کہ کہیں گاہک دوسری جگہ نہیں چلے جائے، لیکن امید بہت بڑی بڑی ہے، خواب بڑے بڑے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گا۔ کیسے؟ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی راہ ہے جس میں انسان جب قدم رکھتا ہے تو ڈھیر سارے مصائب اور مشکلات سے گزرتے ہوئے جنت کے منازل کو طے کرتا ہے۔ تو جنت کے اس راستے میں ڈھیر ساری مشکلات اور پریشانیاں ہیں، ایمان کی آزمائشیں ہیں۔ انسان اگر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے تو پھر نجات کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اسلام کے اوپر قائم ہیں تو مشکلات کا آنا طے ہے۔ ہم اور آپ صبر کے ساتھ مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید کریں، اور بے دینی کی زندگی گزار کر کے جنت کی امید رکھنا یہ بے سود اور بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے دین اور بیکار لوگوں کو جنت نہیں دے سکتا۔ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے اور اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اس لیے اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کریں۔ ایک بہت ہی اہم چیز جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشرک مرد اور مشرکہ عورت سے شادی کرنا حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم سے دوری کا ایک نتیجہ ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں غیر مسلم بچوں اور بچیوں سے شادی کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہماری اپنی پسند ہے،
ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم ساتھ میں رہیں گے۔ ان کو پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے ایک مسلمان مرد یا عورت کے لیے غیروں سے شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے یہ حرام اور ناجائز کام ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دین کو بیچتے ہوئے، دین کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کو ترجیح دینا اور اس کو قبول کرنا یہ آخرت کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایسے مردوں یا ایسی عورتوں سے شادی کرتے ہیں اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے بندوں کو بلانا چاہتا ہے۔ اب انسان اگر غیروں سے شادی کرتا ہے تو گویا خود ہی وہ جہنم کے راستے کو چن رہا ہے، اس میں چلنے کے لیے تیار ہے، جبکہ اللہ خود اپنے بندوں پر مہربانی کر کے ان کو جنت کی راہ میں بلاتا ہے اور اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بال بچوں کی تربیت کریں اچھے انداز میں، اور جو لوگ ایسی شادیاں کرتے ہیں ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف یہ دو لوگوں کی شادی نہیں ہے، پورا دونوں کا خاندان متاثر ہوتا ہے، ان کی زندگی متاثر ہوتے ہیں، ان کے تہذیب اور تمدن متاثر ہوتے ہیں، ان کے اخلاق میں فرق پڑتا ہے، ان کے بال بچے کوئی دین اور کوئی مذہب نہیں رہتا، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، یہ بیچ کے رہ کر کے رہ جاتے ہیں اور بلکہ کہیں کے نہیں رہتے۔ اس لیے اپنی مستقبل اور بال بچوں کی مستقبل کی فکر کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر طلاق کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، خلا کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اسی طریقے سے عدت کو بھی بیان کیا ہے اور رضاعت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ان ڈھیر سارے مسائل کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ آخری بات طالوت اور جالوت کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ طالوت یہ کون تھے؟ یہ ایک بادشاہ تھے۔ جالوت یہ بہت بڑا ظالم جابر ایک حکمراں تھا۔ واقعہ اصل میں یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ زمانے بعد تک تو بنی اسرائیل ٹھیک ٹھاک رہی، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ان کے درمیان بدعت و خرافات داخل ہو گئے اور شرک کے اعمال وہ لوگ انجام دینے لگے، انحرافات کے شکار ہو گئے، ہر اعتبار سے اللہ کے دین کے نافرمان ہو گئے، جس کی پاداش میں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ اب مسلمانوں کو وہ خوب ستاتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے مجبور آ کر اللہ سے دعا کی کہ ہمارے لیے کوئی پیغمبر کو بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام ان کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ یہ گئے، ان کے آنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجیے، کسی ایک کو ہمارا کمانڈر اور بادشاہ بنائیے، ان کے ماتحت رہ کر، ان کی قیادت میں رہ کر ہم جنگ لڑیں گے جالوت سے اور ان کا خاتمہ کریں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا کمانڈر اور ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ یہ طالوت جب لے کر کے ان کو جانے لگے، کہا کہ راستے میں تم کو آزمایا جائے گا ایک نہر کے ذریعہ، اس میں تمہیں رکنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، لیکن پانی نہیں پینی ہے، وہاں نہر کا پانی کسی کو نہیں پینا ہے، جو پی لیں گے وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے، جو نہیں پئیں گے اس کا تعلق ہم میں سے ہوگا۔ لوگ جب چلتے گئے تو نہر پر پہنچ کر بہت سے لوگوں نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ جو لوگ پانی پیتے ہیں پھر وہ لوگ دم توڑ دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں اور وہ لوگ کمزور ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا، وہ لوگ کہتے ہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے پاس جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور پھر چند لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر جالوت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ عمالقہ قوم بڑی طاقتور اور بڑی ظالم قوم، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ ثابت قدمی کی اور ان کو شکست دینے کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام، جو اس وقت صرف ایک کمانڈر تھے، ابھی پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اس طریقے سے مسلمان اس میں فتح یابی حاصل کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں۔ تو اس واقعے کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ المہم اس کے علاوہ بھی اور ڈھیر ساری باتیں ہیں ہمارے لیے کہنے، اور اس میں سمجھنے کی بات اتنی ہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ڈھیر ساری حکمت کی، عمل کی اور سعادت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔